اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے یعنی ابو بکر صدیق وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے. اجی سانو دسو کیڑے حق سن, تھوڑا پروف تو دیں کون سا حق تھا. اجی فدق میں ایک زمین تھی خیبر کے قریب تھی, ابو بکر کھا گئے تھے. میں نے پوچھا زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا. کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی. میں نے کہا پھر زمین موجود تھی. کہتے ہیں موجود تھی. میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے حضور کی بیوی سیدہ عائشہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی. میں نے کہا ظالم تو کہتا ہے ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا. حق تو یہ تھا کھانے والا اگر ہوتا تو بیٹی سے لے کر حضور کی بیوی اپنی بیٹی کا گھر بھرتا. ایسا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر ابو بکر کھا گیا تھا تو ابو بکر صدیق تو وہ ہے جب اس کے تنخواہ مقرر کرنے کا وقت آیا کہا کتنی ہو؟ کہا مدینہ میں ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی مقرر کر دو. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس میں گزارا ہو جائے گا. کہا میں بھی مسلمانوں میں اسلام کا ایک مزدور ہوں, ہو جائے گا. اگر نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. السلام علیکم, بات کرو بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ سر میرا نام شہزاد مومن ہے. جی مومن بھائی, کیسے ہو سر؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ریکویسٹ ہے سر, میری تو بہت سے سوال ہے لیکن کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو وہ ترتیب صحیح نہیں ہوگی, لیکن جو کویشچنس ہے وغیرہ آپ جتنے بھی ہو سکے اس کے جوابات مجھے دے دیں. اوکے. مومن پٹھان ہے, مومن کراچی والے مومن ہے؟ میں افغانستان سے ہوں سر, ہم اوکے ایک کنٹری کیا, سے ہیں. اوکے سوال کیا ہے بھائی؟ اچھا تو پہلے سوال سر یہ باغ فرق کے بارے میں تھا. یہ ہماری شیعہ برادران جو یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باغ فدق بی بی فاطمہ کو نہیں دیا تھا یا اہل بیت کو نہیں دیا تھا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو کیوں اس نے نہیں دیا؟ کیونکہ عائشہ لشکر لے کے آئی تھی نا, جنگ اس سے کے فارغ ہی بعد نہیں جب ہوا. خود ہی خلیفہ بنے وہی جب خلیفہ بنے تو لشکر لے کے آئیے نا. وہ اپنی تو اس کے اماں بعد جی تو سے یہ پوچھ لڑائی لینا. جیت گئے نا. اماں جی سے پوچھ لیں کہ لشکر کیوں لے کے آئی تھی. اس کے بعد آپ کے جی ماموں سر. صاحب لشکر لے کے آئے تھے نا. اس کے بعد آپ کے ماموں نے لشکر لے اچھا کے آیا تھا. ہاں تو پھر یہی دلیل تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر بھی اس ٹائم پہ جو یہ مانگ رہے تھے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے جنگ تھے وغیرہ اس میں بیزی تھے تو اس لیے اس کو حق نہیں دیا. جیتے تو چینا کیوں بھائی؟ جیتے تو چینا ہی کیوں؟ جی سر. آپ کہتے ہیں نا, نہیں دیکھیں آپ نے جو امیر بولا کہ المؤمنین جو علیہ الصلوۃ خلافت میں وہ والسلام, لڑائی ہو دیکھیں گئی تھی نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے ان کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی اب بغاوت ہو رہی ملک میں بغاوت ہو رہی ہے. جی سر. ملک میں بغاوت ہو رہی ہے, وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں مشغول ہیں. آخر تک کنٹرول نہیں ہوا, وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کے خلاف کوئی ٹھیک ہے سر, بغاوت یہ تو نہیں ہم تھا. مانتے ہیں. ابو بکر عمر کے خلاف کوئی بغاوت کیوں نہیں نہیں تھا. ہوا تھا؟ اور فدق ان کے پاس, ابو بکر عمر کے پاس نہیں ہے. اب فدق ابو بکر عمر نے چینا ہے, چین لیا ہے. اور بھائی اس میں کوئی ضروری ہے کہ آپ کے اگر لڑائی ہو, ابھی لڑائی بھی نہیں ہے, آپ کسی اور کا مال چین لیں. ان دونوں باتوں میں کوئی قیاس ہی نہیں ہے بھائی. جی سر, آپ کہہ رہے ہو کہ بغاوت نہیں ہوا تھا. جب ابو بکر ہم نے سنا ہے جیسے کہ ابو بکر کے وقت میں بھی صحابہ آئے تھے, وہ صحابہ تھے بعد میں وہ منکرین زکوٰۃ کو بھی نا, تو وہ بھی بغاوت کر گئے تھے. تو اس ٹائم بھی بہت وہ بڑے بعد میں ہوا ایشوز تھا نا, تھے. وہ بعد میں ہوا تھا. اچھا اگر فرض بھی کریں وہ فرض کریں اسی وقت, وہ تو پہلی بات ہوا, بعد میں ہوا تھا, شروع میں نہیں ہوا تھا. تو ابو بکر کو چیننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کیوں اٹھایا بھائی؟ اگر آپ کا بغاوت ہو جاتی ہے تو آپ دوسروں کا مال اٹھا لیتے ہیں.
نہیں اپنے لیے تو بھی نہیں رکھا تھا، تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اب جب دیکھتے ہیں نا یہ اب کس کے لیے خلافت کی رکھا تھا بو کی تو ایک بھی نہیں تھے. آج کل آپ جب دیکھتے ہو اگر بھائی؟ ہم بھائی کہتے ہیں کہ خلافت کتنا یہ اہم ہو بھائی، آپ کسی مسلمان کا مال نہیں اٹھا سکتے. ابھی میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں نا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ خالی کر دوں کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں. مجھے حق ہے بھائی، میں آپ کا اچھا میراث، آپ کے والد کا میراث اٹھا لوں. یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی؟ نہیں تو وہ خلیفہ ہو گیا. اچھا اب میں نے آپ کا مال اٹھا ٹھیک دیا، ہے. وہ بھائی وہ میں اس کو ادھر ادھر اچھا خرچہ کر رہا ہوں، مجھے کیا حق ہے بھائی آپ کا مال اٹھانے کا؟ ہوں ہوں. ہوں نہیں سر آپ ٹھیک ہے دیکھو نا. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، میں اتنا میرا اتنا وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ آرگیومنٹ کروں، کیونکہ آپ جب آپ بھی آرگیومنٹ کرتے ہو نا، یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آلریڈی ہے، آپ کے پاس بھی کمپیوٹر ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو بھی حدیث ہو آپ اس کو سرچ کرتے ہو، اس کی جیسے آپ آنسر دیتے ہو ویسے ہم نہیں دے سکتے، لیکن تو آپ کے عقلی علماء بات کیوں نہیں جو آتے یہ بھائی؟ ہے جو چیز. جی آپ کے سر علماء کرام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ علماء کرام میرا علماء وہ تو تو دیکھ میرا سکتے. کون علماء ہے؟ آپ کس کو خطاب کر رہے ہو کہ میرا علماء اوے کون ہے؟ بھائی آپ کے میں تو علماء سب مسلمان کو کہ آپ لوگوں کے علماء کی تعداد لاکھوں میں نہیں ملینز میں، ٹھیک ہے نا، اتنے نہیں زیادہ. کون، آپ کس کو خطاب کرو، میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا میں تو آپ وہی جب مسلم ہوں جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا اوکے ہے، بھائی، اوکے بھائی، مسلمان کوئی ہے، اور سوال کلمہ ہے آپ کے گو ہے. پاس؟ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں اچھا ہے. سر نہیں ہے سوال بہت ہے، میں مائنڈ مت کرے سر، کیونکہ میں ایک اور سوال تقریباً کر لیں 3 تاکہ یا پھر میں اس کے 4. بعد دوسرا کال لوں گا نا. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ایک اور سوال بھی کرتا ہوں. بہت سے جی سوال ہے، اگر ترتیب غلط بھی ہو شاید آپ نے اس کے آلریڈی جواب بھی دیے ہو، لیکن اوکے پھر بھی اوکے، میرے خاطر اگر آپ جواب دے سکتے. سوال کریں بھائی، سوال کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے بولا تھا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ جو بی بی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی اس کی شادی جو وہ ایک حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوئی تھی نا، تو اس کا آپ نے یہ بولا تھا کہ وہ اصل میں وہ نہیں تھی، کوئی چڑیل تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چڑیل بنا کر اس کو بھیجا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حیا کی جو وہ لمٹ ہے نا، مطلب جتنا باحیا لوگ اہل بیت تھے اس کا کسی مطلب فیمیل کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو کیا ضرورت اس کو پڑی تھی کہ اس کو وہ بنائی، چڑیل بنائی، جو بھی تھی اس تو کو ویسی بیچتے. اسی وقت دیکھ لیتے نا اپنی چڑیل بنا کے بیٹی بھیج. کی شکل کی کیوں بنائی تھی؟ جی سر وہ اس کا وجہ یہ ہے، وہ میں نے احادیث آپ کو دکھا دیا نا کہ عمر، وہ کتاب کافی میں ایک نہیں 2-3 حدیث ہیں کہ عمر نے کہا جی تھا کہ اگر مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دو گے تو میں یہاں پر بنی ہاشم کے جتنے جائیداد ہیں، صرف یعنی عباس، وہ سب ان کے جائیداد کو لے لوں گا، اور چاہے زمزم کو میں مٹی سے بھر دوں گا، ریتی سے بھر دوں گا، اور ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، اور 2 شاہد لاؤں گا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا، اور ان کے چوری کے جرم میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو اس وقت امیر اچھا المؤمنین علیہ السلام سے عباس نے کہا تھا کہ اس بچی کا اختیار مجھے دے دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پہ ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا شادی زبردستی ایک ایسے شخص سے کریں جو ان کے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں کرتے کیا ہوتا ہے، بنی ہاشم کے جتنے کاروبار ہیں، باغات ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں وغیرہ، ان سب کو وہ تباہ کر دے گا وقت کا جو بادشاہ ہے. اور اس کے علاوہ کیا کر دے گا، اس کے علاوہ ایک 2 شاہد بھی لائے گا کہ علی علیہ السلام چور ہیں، انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ بھئی اس نے فلاں جگہ سے اس نے پیسے چرائے، اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے چوری کے جرم میں. تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا کہ نہ بیٹی کی شادی کرائی، اور اس مصیبت کو بھی اپنے خاندان سے اور اپنے نفس شریف سے دور رکھا. ایک جنیہ تھی، اس جنیہ کو حکم دیا وہ کہ تم میری بیٹی کی شکل میں بن جاؤ. بیٹی کے شکل میں ظاہر ہو گئی وہ چڑیل، شکل کیوں بن گئی؟ اس کی شکل کس نے دیکھی تھی؟ کسی اور شکل کا بھی بن سکتا تھا. کیونکہ وہ عمر کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرا دو نا. وہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے تو میری اس کی شادی کرا شکل دو. تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ کسی کو بھی وہ پریٹینڈ کر سکتی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے، چلو لے جاؤ اس کو. بہرحال شاید عمر نے دیکھا تھا، وہ چھوٹی سے تو بچی ہے، شاید عمر نے دیکھا ہوگا اس کو، عمر پہچانتا تھا شاید، کوئی کیونکہ وہ حدیث تو نہیں ہے نا، تو بالکل بہرحال دیکھا تھا مسجد نہیں کے دیکھا ساتھ تھا. رہتے تھے وہ لوگ. دیکھیں اب ادھر پھر سے ہمارے کوشچن احادیث میں مارک یہ ہے، نہیں ہے بھائی، دیکھا تھا نہیں دیکھا.
ओ भाई वो छोटी सी बच्ची है, छोटी बच्ची पे देखे अहादीस किसी में नहीं है कि चेहरे का हिजाब होता है, ठीक है ना, चेहरे का तो हिजाब नहीं होता, पहली बात है। जी सर। दूसरी बात यह है कि शायद उमर ने देखा था, अगर उमर ने नहीं देखा था तो उमर के घर वालों ने देखा था। भाई उमर तो सिर्फ उमर तो नहीं है, उमर की बेटियां हैं, उमर की सर मतलब बहुएं हैं, मैं उमर मैं की अपनी मैं वाइफ सुन लो भाई, पठान भाई सुन लो, उमर की मसलन बहनें हैं, उमर के घर में इतने उन्होंने देखा होगा ना। अगर ये किसी भी आय से किसी लड़की को भेज दे कि मेरी बेटी है, उनको पता चल जाएगा कि ये झूठ है। आप समझते हैं, क्या समझते हैं, वो बेवकूफ थे सब। तो मदीना में किसी को नहीं क्लियर पता कट चलता तो ये कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की बेटी नहीं है, किसी कोई भी शक्ल बना लेता, ये कोई बात हुई? अच्छा, तो इसका ये मतलब है जो नस्वार लोग नस्वार कनेक्शन आपका खत्म हो गया भाई, मोहम्मद भाई। जी सर। आप भाई वो आप ऐसे जी सवाल सर। करते हैं ना, वो सवाल आपने ऐसा किया कि बिल्कुल उस वाज़ेह बुतलान, वो वाज़ेह और बुतलान सवाल है। आखिरी सवाल था आपका, थैंक यू सर। अब अफगानिस्तान से अपने लिए आप मजीद मसवार तलब करें, या पाकिस्तान से, क्योंकि पठानों का जो है ना नस्वार के बगैर होता नहीं बेचारों का। अली को समझने के लिए दिमाग को कुछ आली करना होगा। मौला वहीं थे, देख रहे थे। नबी ने वसीयत की थी, या अली मेरे बाद तुम्हारी ज़हरा पे हाथ उठाया जाएगा, तुम मुझसे अहद करो कि तुम तलवार नहीं उठाओगे। मैंने आयतुल्लाह सैयद अली शेख अली कौरानी लुबनानी आलिम दीन थे, कौम में हमारे उस्तादों में से थे, उनसे ये रिवायत सुनी। वो फरमाने लगे, जब नबी ने फरमाया ना कि अली तुम्हारी ज़हरा पर, मेरी बेटी पर हाथ उठाया जाएगा, तुम तलवार नहीं उठाओगे, तो मौला अली बैठे हुए थे, खड़े हो गए और रोते हुए फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह और नबी का ये हुक्म है तो मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। रोने वालों, अल्लाह ने हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तहान लिया है। जनाबे ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। अल्लाह अकबर। कभी अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, कभी अपने शोहर से कुछ नहीं मांगा, और सैयदा को अल्लाह का हुक्म यह है कि भरे दरबार में मदद मांगो। ये इम्तहान जनाब ज़हरा का है। मौला अली के मिजाज में गैरतमंदी बहुत थी। एक यहूदी औरत को बाजार में पिटते हुए देखा, अली ने 3 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना सामने आता था, फरमाते थे, मैंने एक औरत को पिटते देखा, जो एक अजनबी औरत को पिटते हुए देखे, खाना न खाए, उसने सैयदा पे गिरता दरवाजा। या अली, तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा, मगर तुम्हें तलवार नहीं उठानी। बाद में खुतबे में फरमाया, अगर मैंने नबी से अहद ना किया होता तो मदीने की गलियों को मैं अपने मुखालिफों के खून से रंगीन कर देता, लेकिन अली ने तलवार नहीं उठाई, बर्दाश्त की। एक दिन तो मौला अली खामोश। हजरत अम्मार यासिर ने कहा, माफ कीजिएगा, हजरत सासा इब्न सुहान ने कहा, सहाबियों के नाम में कभी तरद्दुद होता है, हजरत सासा इब्न सुहान ने फरमाया, आज आप बहुत खामोश हैं, आज किसी बात में आपका दिल नहीं लग रहा। फरमाया, तुमने दरबार में देखा खुनफुस को कितना एहतराम दिया जा रहा, कि वही है जिसने लात मार के दरवाजा गिराया, ज़हरा पे ताज़िया न उठाया। अजुल कबल अल्लाह। अली तलवार नहीं उठाया। मौला ने नबी से फरमाया, तलवार। मैं अब रोने वालों से एक सवाल करके एक मंजिल ले रहा हूँ। ये हुक्म तो मौला अली को था ना, हसन और हुसैन पे क्या गुजरी होगी? मेरे एक मिलने वाले ने मुझसे कहा, मौलाना मेरी ज़ौजा के साथ कई दिन से झगड़ा चल रहा था, तकरार चल रही थी, तू मैं हो रही थी, मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, तो मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो, आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो बस इतना जरूर ख्याल कीजिएगा, मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे, मेरी बेटी मिल गई और वो 3 दिन से बुखार में, और एक ही जुमला कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा।
عزاداروں امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں وہ منظر مجھے یاد آ جاتا ہے۔